الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ و مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مختلف مقامات سے پڑھی گئی ہیں۔ ان میں سے 1 یا 2 آیت کو جو ہے موضوع بنانا ہے، عنوان بنانا ہے، باقی جو پڑھا گیا ہے تبرکاً پڑھا گیا ہے، برکت کے طور پر پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ تمام ہی انسانیت کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے ایک نمونے کا اور ایک آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کا حاصل نہیں ہوئی۔ ایسے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ہی میں سے ان کو منتخب فرمایا، لیکن کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اس کے جانے کے بعد بھی، اس نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی باقی رہے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ محفوظ ہے اور دلیلوں کے ساتھ محفوظ ہے۔ ہر لمحہ، ہر گوشہ، چاہے وہ آپ کی زندگی کا شعبہ عقائد سے متعلق ہو، چاہے آپ کی زندگی کا وہ گوشہ عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، سماجیات سے متعلق ہو، سیاسیات سے متعلق ہو، تعلیمی زندگی ہو، گرد کہ آپ کی زندگی کی تمام ہی شعبہ جات اور تمام ہی چیزیں بالکل محفوظ ہیں اور الٹ تک محفوظ ایسا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط بیس ہے
اس کے پیچھے ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آپ کی نسبت سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بیان کی جاتی ہے تو باقاعدہ اس کی پشت پر اس کے پیچھے ایک سند ہوتی ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ اللہ کے رسول کی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بھی جب بیان کی جاتی ہے تو الٹ ٹپ نہیں کہ انسان بس بتلا دے رہا ہے اور بیان کر دے رہا ہے، بلکہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دلیل ہے، اس کے پیچھے سند ہے۔ صرف کسی کو یہ بتلانا ہو رسول کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، گیپ تھا، تو اس کو بتلانے کے لیے بھی پوری سند ضروری ہے، چونکہ رسول کی طرف ایک چیز منسوب کی جا رہی ہے۔ لہذا اگر اس چیز کو بیان کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ سند ہے، اور وہ سند بھی ایسی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس سند میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ کسی کمال کی بات ہے، کیسے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی سیرت کو محفوظ رکھا؟ حالانکہ دانتوں کے درمیان گیپ کا ہونا اس کا تعلق احکامات سے نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اتنی حفاظت ہے کہ سند باقاعدہ موجود ہے، اور اس سند میں جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کی زندگی کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ ان کا حافظہ کس طرح کا تھا، ان کے اخلاق کس طرح کے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی باہر کی زندگی کیسی تھی، گھر کی زندگی کیسی تھی، بازاروں کی زندگی کیسی تھی، ان تمام لوگوں کی حالات محفوظ ہیں جو سند کے درمیان آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اور ذرا سا سوچیں کہ اللہ نے اپنے آخری جو پیغمبر ہیں ان کی زندگی کو محفوظ رکھنے کا کیسا عجیب و غریب نظام قائم فرمایا۔ یہاں پر ہم اسکول کالج میں جاتے ہیں تو ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر ہم کو پڑھانے آتے ہیں تو کبھی ہم کو یہ بات نہیں بتاتے کہ میں نے فلاں استاد سے پڑھا ہے اور میرے استاد نے فلاں استاد سے پڑھا ہے، لہذا میں تمہارے سامنے اپنے استادوں کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اسکول کے ٹیچر کو، کالج کے ٹیچر کو، یونیورسٹیز کے ٹیچر کو اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک مدرسے میں جب استاد آتا ہے، بخاری پڑھا رہا ہے، مسلم پڑھانا ہے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر اور بہت ساری کتابیں، اس کو پڑھانے سے پہلے اپنا نسب یعنی کہ اپنی سند بیان کرنا ضروری ہے کہ میں نے کن سے پڑھا ہے، پھر میرے استاد نے کن سے پڑھا ہے، پھر میرے استاد کے استاد نے کس سے پڑھا ہے، پھر اس استاد کے استاد نے کس سے پڑھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا سلسلہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ یہ خصوصیت مدرسے، یہ مدرسے کی خصوصیت ہے کہ اس کو پہلے اپنے باپ دادوں کو گنوانا پڑے گا، بتلانا پڑے گا کہ آپ کی سند کہاں تک پہنچتی ہے اور آپ نے کن سے پڑھا ہے، ذرا اپنے علمی اور روحانی باپ دادوں کے نام تو بتلاؤ۔ یہ کس کی خاصیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آخری پیغمبر ہے۔ اب قیامت تک آخری پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ نجات کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر، آخری پیغمبر کی پیروی کیے بغیر انسانیت کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا دعویٰ ہے قوم کا، قوم مسلم کا، تو اس کے پیچھے کوئی بنیاد تو چاہیے، کوئی بیس تو چاہیے، کوئی مضبوط دلیل تو چاہیے۔ تو دلائل ہمارے پاس ہے، قرآن بھی عنوان محفوظ ہے، اس کا تو رمضان مبارک میں ہم سب کیا کرتے بھائی؟ مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت ہی قریب رمضان مبارک آنے والا ہے اور یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کے بارے میں بہت زیادہ تعلیمات
بالکل واضح اور صریح، بس اتنا ہے احادیث کے اندر کہ جب کبھی اس طرح مہینہ آتا رجب کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان المبارک کی تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں، کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے رجب میں، شعبان میں۔ یہ تعلیمات ہے رجب کی، بہت لمبی چوڑی بس ہو گئی رجب کی تعلیمات۔ رجب کے اوپر اتنا ہی بیان ہے، رجب کے اوپر اتنا ہی بیان ہے کہ جب کبھی رجب کا مہینہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو پوری زندگی، تمام عمر، تمام سال کی عبادت کے اندر لگے رہتے، لیکن جب کبھی رجب کا مہینہ آتا 2 مہینے پہلے ہی آپ رمضان کا شیڈول بنانا، اس کے لیے نظام الاوقات بنانا، اس کی تیاری میں پہلے ہی لگ جاتے ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے کی بات ہے، تیاری کے لیے، سائرن بجانے کے لیے، جیسے ہم کسی چیز کو اطلاع کرنا ہوتی ہے تو سرکاری محکمہ کے لوگ کیا کرتے ہیں، سائرن بجاتے، گاڑی کے ہارن بجاتے ہیں۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی یوں سمجھیے کہ سائرن ہے۔ کیا ہے؟ سورج نکلنے والا ہوتا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو شعاعیں ہیں، وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے صبح صادق ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اندھیرے کی پونک، یہ اجالے کی پونک پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کے جو انوارات ہے، اس کے برکات ہے، اس کی جو پونک ہے، اس کی جو کرنیں ہیں، وہ رجب سے پھوٹنا بولو شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں رجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جانا ہے۔ اور رمضان المبارک کی تیاری کیا ہے؟ بچوں کے کپڑے خریدنا ہے، جوتے چپل لینا ہے، نئی ٹوپی لینا ہے اور نئے کپڑے بنانا ہے۔ نہیں، یہ بھی کرنا ہے، خوشی ہے، بہرحال انسان کو خوشی منانا بھی چاہیے۔ جب کبھی خوشی کا موقع آئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خوشی مناؤ، تو اس میں خوشی منانا چاہیے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کیا کرے؟ خوشی منائے۔ خوشی منانے کا حکم ہے۔ اگر انسان جائز خوشی بھی نہیں منائے گا تو پھر وہ ناجائز خوشی کی طرف جاتا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے، مزے کے لیے۔ انسان ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت میں وہ انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، مزہ چاہتا ہے، تھوڑا سا ہلا گلا، شور شراب اور تھوڑا سا نئے کپڑے، کھانا پینا انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیے؟ مواقع رکھ دیے۔ عید کی خوشی منائے انسان، جتنی بھی اللہ نے اس کو حیثیت دی ہے، اس سے دریغ نہ کرے۔ بقرعید کی خوشی منائے، دریغ نہ کرے۔ ولیمہ ہے، کرے، اس سے دریغ نہ کرے، جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ جو آج کل لوگ ولیمہ کر رہے ہیں اس طرح نہیں، دلہن کو لا کے اسٹیج پہ بٹھایا جا رہا ہے، اس کے مختلف پوز سے فوٹو لیے جا رہے ہیں، وہ دولہے کی انٹری سے پہلے آتش بازی کی جا رہی ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اور جو بھائی گھر کی بہو ہے، بیٹی ہے، عزت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں، ہاں ایسی جائز خوشی ہے، گھر میں پیڑے بانٹ رہا ہے انسان یا ولیمہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہے اور اللہ نے طاقت دی ہے، بڑا ولیمہ کرنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن دن میں کرے بھی ولیمہ۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ رات میں لوگ ولیمہ کر رہے ہیں، منع نہیں ہے، وہ بھی بالکل ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن رات میں کرنے کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ مختلف خرافات کے اندر لوگ لگتے ہیں۔ پہلے اللہ کر کے لوگوں کو رات کی شادیوں سے نکال کر علماء کرام نے دن کی شادیوں کی طرف لایا، بہت محنت لگی اس کے واسطے۔ یہ بابا لوگ بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ یہ بتائیں گے کہ پہلے راتوں کو شادیاں ہو جاتی اور 12 1 2 بج جاتے تھے، پھر جو بارات آتی تھی اس کو صبح کا کھانا الگ کھلانا پڑتا تھا، رات کا کھانا الگ۔ کہیں لوگ پھر ان چیزوں کی طرف نہ چلے جائیں، یہ رات کے ولیمے کی وجہ سے کرے انسان ولیمہ، لیکن جو رات کا ولیمہ شروع ہو چکا ہے، علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس کو رات سے اب دن میں رکھے تو اچھا ہے انسان، ورنہ پھر یہ جو ہماری قوم ہے ٹریک سے ہٹ جائیں گی، پھر اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے بہت 10 سال 20 سال تھوڑے جاتے ہیں۔ تو بھی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، ایک بات درمیان میں آ گئی ہے
تو ولیمے انسان صبح ہی کھائے گا، صبح ہی رکھے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، اور ایک دعا بھی آپ کی طرف منسوب ہے، منقول ہے، نقل کی جاتی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اب اتنی رجب تک تو پہنچا دیا، اب رمضان تک بھی پہنچا دیا، کیوں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ جس کو مل گیا تو اس کا جنت میں پہلے داخلہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا کہ دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، دو شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ایک کا 8 دن پہلے جہاد کے اندر شہید ہو گئے، وفات پا گئے، ایک کا 8 دن کے بعد انتقال ہوا۔ کسی نے دیکھا کہ جو 8 دن بعد جن کا انتقال ہوا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، وہ پہلا بندہ جو تھا ایک صحابی، ان کا تو جنگ میں انتقال ہوا، جنگ میں شہید ہوئے اللہ کے لیے، اور یہ دوسرے پہلے کیسے کے جا رہے ہیں جنت میں؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ 8 دن کی تم کو معلوم نہیں، کیا خبر ہے اس کی؟ 8 دن کی عبادت کا کیا اثر ہے، اور نامہ اعمال میں کیسا وزن پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کا وزن تم کو پتہ نہیں، جب آپ بن ہو جائیں گی اور حقیقی آپ کھل جائیں گی اس وقت تم کو پتہ چلے گا کہ وہ 8 دن کی عبادت سے انسان کہاں کا بولو کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ ہم کو جنت کے بہت بلند مقامات تک پہنچانے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے 2 مہینے پہلے سے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، رجب سے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو ابھی سے ہم کو اپنے ذہن کے اندر یہ خاکہ بنا لینا ہے کہ مجھے رمضان مبارک کی کیا کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ باقی رجب سے متعلق بھی ہمارے یہاں جو معاشرے میں مشہور ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم سبھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو 27 رجب ہوتی ہے وہ شب معراج ہے۔ ہمارے یہاں بھی رواج ہے، بیان کرتے ہیں علماء کرام، اور وہ کرنا بھی پڑتا ہے، لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے، نہیں کرو تو بہت برا لگتا ہے، چونکہ رواج بن چکا ہے ہمارے یہاں، اور یہ سمجھا جاتا ہے لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ جو 27 رجب المرجب ہے وہ شب معراج ہے، اور اس کی بھی ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ شب قدر کی فضیلت ہے، بلکہ بعض لوگ اس شب کو 27 شب کو شب معراج سمجھتے ہوئے ایسے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اور بعض لوگوں نے اس شب کے بارے میں، اس رات کے بارے میں اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ عبادت کے طریقے بھی مقرر کر رکھے، اپنی طرف سے عبادت کے طریقے بھی مقرر کر لے کہ فلاں نماز 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز ایسے پڑھو، اس میں یہ صورتیں پڑھو 25 دفعہ، فلاں سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھو، فلاں تسبیح اتنی مرتبہ پڑھو۔ تو ان ساری کے ساری چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہی یقینی نہیں ہے کہ جو شب معراج ہے، جو معراج کا واقعہ ہے وہ 27ویں رجب کو پیش آیا، یہ بات یقینی ہے، وہ واقعہ پیش آیا، ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ، یہ جو انسانی جسم ہے اس کے ساتھ معراج کا سفر آپ نے کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر اس کے آگے ایک مقام ہے صریح الاقلام، پھر اس کے آگے جو ہے عرش کا مقام آتا ہے، وہاں تک اللہ کے پاس آپ گئے، نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے لائے، یہ واقعہ پیش آیا، لیکن 27ویں رجب کو پیش آیا یہ یقینی نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اس میں روایتیں بہت مختلف ہے، رجب کے مہینے کا بھی تذکرہ ہے، ربیع الاول کا بھی تذکرہ ہے، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، اس لیے یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شب معراج کا واقعہ ہے، واقع معراج ہے، وہ 27ویں رجب ہی کو پیش آیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا یقینی طور پر۔
جس رات بھی آپ گئے ہو واقعی میں بڑی مبارک رات ہوگی، اس سے تو کسی مومن کو مسلمان کو کیا انکار ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے معراج کے پیش آنے کے بعد، واقعے معراج کے پیش آنے کے بعد تقریباً 13 سے 18 سال اس دنیا میں رہے، لیکن کبھی آپ نے شب معراج کے بارے میں جو معراج والی رات تھی اس کی کوئی فضیلت کبھی بیان نہیں فرمایا، اور نہ ہی عبادت کا کوئی طریقہ اپنی امت کو بتلایا۔ اور ابھی میں نے باتیں وہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نبی کی طرف منسوخ کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ سند چاہیے، باقاعدہ دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر کوئی بھی چیز نبی کی طرف منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح اگر ہم اس 27ویں شب میں جاگ رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اس عبادت کی بیس پر کوئی دلیل چاہیے ہمارے پاس، نبی کا کوئی عمل چاہیے، صحابہ کا کوئی عمل چاہیے، اس کے بعد تابعین، تابعین کا کوئی عمل چاہیے۔ نہ تابعین نے کیا، نہ تابعین نے کیا، اور نہ اس سے اوپر صحابہ نے کیا، اور نہ ہی کبھی نبی نے کچھ بتایا ہے نا، تب بتاؤ کر سکتے نہیں۔ تو اس رات میں عبادت سمجھ کے جاگنا، عبادت اس رات کو عبادت والی رات سمجھ کر کوئی عبادت کرنا یہ صحیح نہیں۔ جیسے آج کی رات ہم عبادت کر سکتے، کوئی منائی ہے آج کی رات اگر کوئی عبادت کرنا چاہے، کوئی منائی نہیں۔ ایسے جب 27ویں شب آئے اور کوئی اپنی اپنی عبادت کرنا چاہے، کوئی فضیلت نہ سمجھتے ہوئے کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح اس کے اگلے دن کا روزہ رکھتے پابند، وہ روزے کی بھی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ اصل اور بنیاد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، یہ مطلب ہے اصل اور بنیاد نہ ہونے کا۔ اگر کوئی ایسے رکھتا ہے بھائی، جیسے کہ ابھی کوئی کل اٹھ کے روزہ رکھنا چاہے، ایسا نہیں چاہتا، کوئی منع نہیں۔ ایسے ہی 27ویں شب کا وہ دن کا اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کوئی منع نہیں، رکھے بھی، کس کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، کس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں لیکن اس کو خاص نبی کی طرف منسوخ کرنا کہ نبی نے رکھا، اب یہ غلط ہو جائے، کیونکہ نبی کی طرف منسوخ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سند چاہیے، اور سند ہے تو ایک چیز یہ خیال رکھیں، ان چیزوں کی کوئی اصل بنیاد نہیں۔ اور ایک چیز کیا ہے، 24 ہو گئے، لاسٹ 25 ایک منٹ بچا، چلو ان کی تو کچھ اصل ہے کہ نبی معراج کو گئے، کوئی بھی مہینے میں گئے ہو، رجب میں گئے ہو، ربیع الاول میں گئے ہو، گئے، اس کی کچھ نہ کچھ اصل بنیاد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی معاشرے میں ہیں، بھی بچے بھی چھٹیاں لے کے جا رہے ہیں مکتب میں ہمارے یہاں، کہ حضرت وہ ہمارے یہاں میاں کھل رہے، وہ کیا معلوم ہے کیا میاں کھل رہے ہو گیا۔ ابھی میاں کھلنے کی وہی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں، اور نہ کوئی عقل میں کچھ چیز آنے والی ہے۔ تو یہ میاں کھل رہے بالکل ہی اللاجیکل چیز ہے، بالکل ہی بے عقلی کی چیز ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کچھ کہیں نہیں۔ تو یہ ان چیزیں یہ ساری خرافات میں داخل ہیں، کس میں؟ خرافات کہیں گے اس کو۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر ہم نے بھی دیکھا ہوئی کہ ہمارے آس پڑوس میں خاندان میں بھی دیکھا کہ کچھ 22 رجب وغیرہ آتی ہے تو سانجوریا بناتے اپنے طرف، پوری بولتے اس کو سانجوریا، 22 بناتے ہوئے، کیا 22 بناتے، چھوٹی چھوٹی چراغیں بناتے آٹے کی، اس کو وہ کیا کرتے پتہ نہیں، کچھ لگاتے تھے اس کو آگ شاید۔ تو یہ ساری چیزیں خرافات میں، اس کی دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بیچارے ہمارے جو بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ ناواقف ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ جیسے عید کوئی تہوار ہے، بقرعید کوئی تہوار آتا، ایسے یہ بھی اسلام کو کچھ تہوار ہونا، قرآن میں، حدیث میں، نبی سے، صحابہ سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے کچھ نہ کچھ ثابت ہوگا تو بیچارے کرتے۔ تب ان کو پیار سے، شفقت سے، محبت سے ان کو سمجھانا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ زیادہ ہو گئے، معذرت چاہوں گا۔ چلو جن اللہ نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کریں۔